والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. محترم حضرات و خواتین، سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کی زندگی کے سلسلے میں اہم تعلیمات دیتے ہوئے کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے اختلافات کا یا جدائی کا ڈر ہو تو لڑکے کی طرف سے ایک حکم اور لڑکی کی طرف سے ایک حکم کو بلا کر بٹھاؤ تاکہ دونوں کو سمجھائیں. ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر طرفین کی طرف سے بیٹھنے والے اصلاح کی نیت لے کر بیٹھیں، صلح کی نیت لے کر بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے راستے پیدا فرمائے گا. حضرات گرامی، زندگی نام ہے دشواریوں کا، زندگی نام ہے اختلافات کا، زندگی نام ہے مسائل اور مشکلات کا، اور زندگی نام ہے امتحان اور آزمائشوں کا. مشکل موقع جب بھی آتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے چٹکیوں میں بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. بڑے بڑے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آسانی سے حل کر دیا کرتے، اپنی دور اندیشی کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی دانائی کے ذریعے اور اپنی فراست و بصیرت کے ذریعے. خصوصاً میاں اور بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے ان اختلافات کو ختم کر دیا کرتے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک میاں بیوی کی زندگی کامیاب اور خوشحال نہیں ہوگی، ہمارے خاندان کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارا سماج خوشحال نہیں ہوگا، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ کامیاب اور خوشحال نہیں ہو سکتا. سکون کی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اس کے لیے میاں بیوی کی زندگی میں سکون ہونا ضروری ہے. میاں بیوی کے زندگی میں جب تک چین نہیں آئے گا، دونوں خاندانوں میں کبھی سکون اور چین نہیں آئے گا. اگر آپ نئی نسلوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری نیو جنریشن کے مستقبل کو روشن دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میاں بیوی کی زندگی کو اچھی کریں. میاں بیوی کی زندگی اچھی ہوگی تو آنے والا جنریشن، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر جو ہے تابناک ہوگا اور روشن ہوگا. ورنہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے روشن ہونے کا خواب بھی دیکھ نہیں سکتے. اس سلسلے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف ملتی ہے ہم لوگوں کو. جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس پہ خود عمل کر کے دکھایا. مسائل پیدا ہونے پر اس کو کیسے حل کرنا ہے، پرابلمس جب بھی آتے ہیں تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے، یہ سارے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
امت کو دیے۔ اگر امت نبی کو نمونہ بنا کے اپنی زندگی گزارے تو دنیا کے اندر جنت نما زندگی دیکھ سکتی ہے، ورنہ اگر اختلافات میں نبی کو نمونہ نہ بنائے تو جہنم میں جانے سے پہلے اپنے گھر میں جہنم دیکھ سکتے ہیں۔ شریعت کی تعلیم ہے عورت کو کہ وہ یہ جان کر چلے کہ مرد میرا حاکم ہے اور میں اس کے ماتحت ہوں، مرد میرا حاکم ہے اور میں اس کا ماتحت ہوں۔ اور جو عورت شوہر کو اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتی ہے، اپنے حکم پہ چلا کے اس کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، یہ سوچ عورت کے اندر اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے۔ اور مرد کو بھی اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ نے آپ کو قوام بنایا، حاکم بنایا، اس لیے نہیں کہ عورت پہ حکومت چلاؤ، عورت پہ زبردستی کرو، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرو، بلکہ اسلام تو مردوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم عورت کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو، عورت کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ، اس کے عیبوں کے ساتھ قبول کرو۔ اگر میں چاہوں میری بیوی ویسی ہو جیسے میں چاہتا ہوں، یہ دنیا میں آپ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان جیسے چاہے اس کو ویسی بیوی مل جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو اس لیے پسند نہ کرے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے، کسی ایک عادت کی وجہ سے جو آپ کو پسند نہیں ہے، کسی ایک عیب اور کمزوری کی وجہ سے کوئی مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے۔ آپ کو اس عورت کی ایک عادت ناپسند ہے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ آپ کو خوش کر دے گا، ذرا صبر کرو، اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبیاں بھی رکھا ہے، خامیاں بھی رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اکثر انسانوں کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں اور خامیاں کم ہوتی ہیں۔ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، اللہ نے عورت کو پھسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا۔ آپ بتائیے پھسلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ پھسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھے پن میں خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی انسان پھسلی کی اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ انسان اس کو زندگی میں سیدھا نہیں کر پائے گا۔ تو اسی مثال کے ذریعے سے ہماری شریعت اور ہمارا اسلام مردوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو، عورت کو اس کی کمزوریوں کے ساتھ قبول کرو۔ ان ذهبت تقیمها کسرتها، اگر اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھی تو نہیں ہوگی مگر ٹوٹ جائے گی۔ یہاں مردوں کا امتحان ہے کہ کیسے تم عورتوں کے ساتھ سلوک کرو گے، تمہارے اخلاق کا امتحان ہے، تمہارے کردار کا امتحان ہے، تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ یہاں غور کیجئے، آپ اچھے انسان ہیں خراب انسان ہیں، کون بتائیں؟ بیوی بتانا ہے۔ بیوی بتائے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں، پوری دنیا بول رہے ہیں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بیوی کہے کہ اچھا نہیں ہے تو اچھے نہیں ہیں، اسلام کی نظر میں آپ اچھے نہیں۔ اسلام کی نظر میں آپ اچھے بننا چاہتے ہیں جب تک آپ کی بیوی گواہی نہ دے کہ میرا شوہر اچھا ہے، آپ اچھے ہیں۔ اگر بیوی کہے میرا شوہر اچھا نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
انسان بیوی کے ساتھ صبح شام رہتا ہے، رات دن رہتا ہے، بہت سارے اوقات گزارتا ہے۔ باہر فرینڈ سرکل میں کیا ہے، 1 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں کیا کرتا ہے انسان، اخلاق کا یونیفارم پہن کے ملاقات کرتا ہے۔ اب گھر میں صبح سے شام تک کہاں سے اخلاق کا یونیفارم پہن کے رہے گا؟ انسان کی زندگی کے ورق ورق کو جاننے والی اس کی بیوی ہے، انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جاننے والی اس کی بیوی۔ تو اسی لیے معیار یہ قرار دیا گیا کہ انسان کا اچھا اور خراب کی گواہی بیوی دے۔ بیوی اگر کہے کہ میرا شوہر پرفیکٹ ہے تو آپ اسلام کی نظر میں پرفیکٹ ہیں، بیوی اگر کہے کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے تو آپ اسلام کی نظر میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھیں، اپنی بیوی کو راضی کریں۔ زور کر کے، زبردستی کر کے کوئی انسان دل جیت نہیں سکتا، اخلاق کے ذریعے سے ہی انسان دل جیت سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی رات میں گھر آتے تو آپ کے اخلاق پہ قربان جائیے، کتنا خیال کرتے اپنی بیویوں کا۔ رات میں اللہ کے نبی گھر آتے، اتنا آہستہ سلام کرتے کہ سونے والے جاگتے نہیں اور جاگنے والے سن لیتے۔ کیوں؟ عورتیں سو رہی ہیں، میرے سلام کے الفاظ کے ذریعے، میری دعا کے الفاظ کے ذریعے سے میری بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ سو رہی بیوی، اسے اٹھاتے نہیں، اتنا ان کے جذبات کا، ان کی نیند کا خیال کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حج بیت اللہ جیسے عظیم موقع پر، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کا مقام وصیت کا مقام تھا، وصیت کا درجہ رکھتا تھا، اس موقع پر 1,24,000 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے صحابہ۔ اور زندگی کا آخری ہفتہ پیارے نبی کا حجۃ الوداع اسے کہتے ہیں۔ اس موقع پر جو بھی الفاظ اللہ کے نبی بولے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وصیت کا درجہ رکھتا تھا۔ اتنے بڑے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر مردوں کو نصیحت کی، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ تو عورتوں کے سلسلے میں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے، میں اس کو ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ تو معاف کرنا پڑے گا۔ آج 70 مرتبہ، کل 70 مرتبہ، پرسوں 70 مرتبہ، ایسا روزانہ 70 مرتبہ ہر دن اپنے غلام کو معاف کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیے، ہمارے گھروں میں جو بیوی رہتی ہے ہماری، کیا اس کا مقام اس غلام سے بڑھ کے نہیں ہے؟ تو کتنے لوگ اپنی بیوی کو معاف کرتے ہیں؟ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ زندگی میں 70 مرتبہ ہم لوگ معاف نہیں کرتے، زندگی میں۔ یہاں تو اللہ کے نبی روزانہ 70 مرتبہ معاف کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بات بات پہ پکڑنا، بات بات پہ گرفت کرنا بعض مردوں کی عادت ہے، یہ بہت خراب عادت ہے۔ بات بات پہ پکڑا نہیں جاتا۔ قوم عاد کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو بڑا سخت پکڑتے ہو۔ معاف کرنے کی عادت پیدا کرو۔ معاف کرنا، غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کی بات کہی گئی، تو گھر کی جو عورت ہے اس کو 70 سے زیادہ مرتبہ معاف کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے اثر میں سنایا۔ حضرت انس بن مالک 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں حضرت انس۔ 10 سال کی زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ نہیں کرنا تھا، اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا جو کہ کرنا تھا۔ کبھی نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ جب غلاموں اور خادموں کے ساتھ نبی کے یہ اخلاق ہو
تو بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ جب پریکٹیکل لائف دیکھتے ہیں تو ان تعلیمات پر جو تعلیم نبی دیے اس پر مجسم عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا شوہر دنیا میں نہیں دیکھا، دنیا نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر دنیا والے نہیں دیکھے۔ 11 بیویاں تھیں اللہ کے نبی کو، ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں پیارے نبی کو، کتنے مسائل نہیں ہوں گے۔ 1-2 بیوی رکھ کے آج لوگ پریشان ہیں، ہاں 1-2 بیوی رکھ کے۔ پیارے نبی کو 11 بیویاں 9 بیویاں تھیں، اللہ کے نبی کے گھر میں کتنے مسائل نہیں ہوں گے، کتنے اختلافات نہیں ہوں گے، مگر بحیثیت شوہر کیسا مثالی سلوک تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کبھی کسی بیوی پر پوری زندگی میں اللہ کے نبی ہاتھ نہیں اٹھائے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی ایک بیوی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک بیوی کو بھی مارے نہیں، ایک بیوی کو پوری زندگی میں اللہ کے نبی کبھی گالی نہیں دیے، ایک بیوی کے دل کو اللہ کے نبی کبھی تکلیف نہیں پہنچائے، ایک بیوی کو بھی اللہ کے نبی اپنی پوری لائف میں ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے۔ آپ پوری سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، پوری حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، کہیں نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی نے بیوی کے دل کو دکھایا ہو۔ آج کیسے کیسے ظالم مرد ہیں، ذرا مرچ زیادہ ہو گئی برتن ایسا پھینک دیتے ہیں، ذرا نمک کم ہو گیا برتن، کبھی ایسے واقعات بھی سننے میں آئے، ایسے مارے تو عورت کا سر پھٹ گیا۔ ایسے ایسے ظالم شوہر دنیا کے اندر ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ایسے لوگ اللہ کے پاس؟ مرچ کم ہو گئے لڑائی، نمک زیادہ ہو گئے لڑائی گھر میں۔ اور ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو اچھا پکا کے کھلائے۔ کبھی کبھی انسان ہے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، بچے ستاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کم ہو جاتا ہے وہ ٹینشن میں، تو اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ کھانے پینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو عیب نہیں نکالا۔ آپ بتائیے نبی کے گھر میں کیا 2 مہینے کا ریشن رہتا تھا؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ گھر میں ضروریات سالن کے لیے، پکوان کے لیے جو ضروریات ہوتے ہیں سب رہتے ہیں کیا؟ سب نہیں رہتے گھر میں۔ جو ہے اسی پہ اللہ کے نبی خاموش کھا کے اٹھ جاتے، پسند آتا تو کھا لیتے، پسند نہیں آتا چپکے سے اٹھ جاتے، کچھ نہیں بولتے۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ پیارے نبی کا۔ آج ہمارے گھروں میں کھانے پینے کے مسئلے کو لے کے طلاق کے واقعات بھی آپ سنیں گے۔ شروع ہوئی لڑائی کھانے کے پاس، ختم ہوئی طلاق سے۔ یہ حالت ہے قوم کی۔ تو بہرکیف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی وہ گزارے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور بلکہ اپنی بیویوں کے جائز خواہشات کا اتنا لحاظ، بیویوں کے عمر کے تقاضوں کا بھی لحاظ کرتے تھے۔ کم عمر بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے، عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، گڑیاں لے کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی گھر میں بیٹھ کے۔ جیسے اللہ کے نبی داخل ہوئے، سہیلیاں دور جا کے چھپ گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا آ جاؤ، عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کھیلو، تم لوگ کیوں بھاگتے ہو؟ کم سن بیویوں کا کتنا خیال اللہ کے نبی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں اپنے بہادری کے کرتب دکھا رہے تھے، اور وہ کھیل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے وہ کھیل دیکھنا ہے، حبشی نوجوانوں کی جو بہادری کے کرتب ہیں، میرا من کرتا ہے وہ دیکھوں جا کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جائیں گے، دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے نبی کے پیچھے بیٹھ کے کاندھے کے آؤٹ سے کھیل دیکھا کرتی تھی۔ اس واقعے کو بیان کر کے اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اس زمانے کے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں، فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ سِنْ الْحَرِيثَةُ عَلَى اللَّهْوِ۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں جو میرے ساتھ اتنا لحاظ کرتے میرے جذبات کا، لہذا تمہاری کم سن بیویوں کے جائز خواہشات ہوں گی، ان کی جائز خواہشات کا تم بھی لحاظ رکھو۔ گھروں میں بیٹھی بیٹھی کبھی عورتیں تھک جاتی ہیں، کبھی کہیں کہ چلو ندی کا سیر کر کے آئیں گے، جانا چاہیے، کبھی کہیں کہ چلو کہ پارک کو جا کے آئیں گے، جا کر آنا چاہیے۔ تو عورت کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، ان کی جائز خواہشات آپ خیال کیجئے۔ ہاں کہیں تھیٹر جائیں گے، سنیما ہال جائیں گے تو نہیں جائیں گے، جائز خواہشات یہ پوری کرنا چاہیے۔ بیویوں کی خواہشات کا جتنا بھی آپ لحاظ رکھیے، بیویوں کی خواہشات کو آپ جتنا بھی پورا کیجئے، طبیعتوں کا ٹکراؤ کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک دوسرے کو آزمائش بنایا ہے، آپ میرے لیے آزمائش، میں آپ کے لیے آزمائش، شوہر بیوی کے لیے آزمائش، بیوی شوہر کے لیے آزمائش، یہ سب آزمائش ہیں آپس میں۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ آخری میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اتصبرون، تعلقات کے اس امتحان میں تم صبر کرو گے؟ تعلقات کے اس ایگزام میں تم صبر کرو گے؟ اللہ سوال کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، میاں بیوی کتنے بھی بااخلاق ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، آپس میں اختلافات ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ان کی زندگی میں ہمیں کیا نمونے ملتے ہیں، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ دو چار نمونے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے پاس گئے۔ کون ہے لاڈلی بیٹی؟ جی فاطمہ۔ فاطمہ کے گھر گئے اللہ کے نبی، دیکھا حضرت علی گھر میں نہیں ہے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ میں اور علی میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، مجھ میں اور علی میں ٹکراؤ ہو گیا ہے، اس لیے وہ گھر سے باہر نکل گئے، گھر سے باہر چلے گئے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کے غور کیجئے، فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ فاطمہ کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار۔ اور علی کون ہے؟ نبی کے داماد، فاطمہ کے شوہر، چوتھے خلیفہ۔ اتنے اللہ والے لوگ، ان کے درمیان جب اختلافات ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو مجھے بتاؤ دنیا کے وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے؟ اتنے اللہ والوں کے درمیان جب اختلافات ہوتے ہیں تو دنیا کے کوئی ایسے میاں بیوی آپ کو نہیں ملیں گے جن کے درمیان اختلافات نہ ہوئے ہوں۔ اختلافات ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ جاؤ جی تلاش کرو علی کہاں ہے، گھر سے باہر چلے گئے وہ۔ صحابی گئے، ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈے، آخری میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے کنارے میں زمین پہ سوئے ہوئے، مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، مٹی ان کو بدن کو لگ گیا۔ صحابی آ کر بتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت علی کے پاس گئے اور ان کے قریب جا کے بیٹھے اور ان کے بدن کے مٹی کو جھڑاتے ہوئے پوچھتے ہوئے پیارے نبی نے آہستہ سے کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو، کیونکہ مٹی لگ گئی تھی نا ان کو، اس لیے مٹی کے باپ بول کے پیار سے بلائے، ورنہ تو ان کا نام علی ہے۔ کہا قم یا ابا تراب، وہ حضرت علی اٹھے
اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فاطمہ کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، نہ علی کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہوا، کچھ نہیں، صرف دو میٹھے بول تھے، اللہ کے نبی دونوں کو جوڑ دیے اور سیدھے علی کو لے کے فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ تو مسائل جب بھی پیدا ہوتے ہیں، گھر کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑے لوگوں کا آنا اور ان کے دو تین بول بولنا یہ کافی ہو جاتا ہے زندگی کو جوڑنے کے لیے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑا آدمی آنا ہی کافی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے حضرت علی اور فاطمہ کا، تو لہٰذا اختلافات کہاں نہیں ہوتی، یہ تو فاطمہ کا واقعہ ہے۔ چلیے مسند احمد کی حدیث میں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خود نبی کے گھرانے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کے گھر آئے۔ کون ہے عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی۔ ابو بکر اماں عائشہ کے گھر آئے، جیسے اندر داخل ہوئے تو دیکھا گھر کا ماحول بہت گرم ہے، اللہ کے نبی اور عائشہ کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، بحث چل رہا ہے دونوں کے درمیان، اللہ کے نبی اور عائشہ کے درمیان بحث ہو رہا ہے، اور عائشہ کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بہت اونچی ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے اور عائشہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یاد رکھیے عائشہ میرے اور آپ کے لیے مومنوں کی ماں ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اس لیے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے عائشہ اور ابو بکر کے درمیان اللہ کے نبی آگے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر غصے میں گھر سے باہر نکل کے چلے گئے۔ جیسے ہی ابو بکر باہر گئے اللہ کے نبی عائشہ کی طرف پلٹے۔ دیکھیے چھوٹے سے مذاق کے ذریعے سے کیسے مل جاتے اللہ کے نبی، مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ ابو بکر چلے گئے تو اللہ کے نبی عائشہ کی طرف پلٹے اور کہا عائشہ دیکھے نا کیسے بچا لیا تم کو میں۔ تو رات گئی بات گئی، مسئلہ ختم ہوا۔ پھر چند دنوں کے بعد ابو بکر صدیق پھر آئے عائشہ کے گھر۔ اس بار دیکھا کہ عائشہ بہت خوش ہے، اچھے موڈ میں ہے عائشہ، گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہے، بڑا محبت کا ماحول ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول اور عائشہ دونوں سے مخاطب کر کے کہا ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، جیسے پرسوں اپنی جنگ میں مجھے شامل کیے تھے نا، آج صلح میں مجھے شامل کر لو۔ پرسوں جیسے نفرت میں مجھے شامل کیے تھے، آج محبت میں بھی مجھے شامل کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد فعلنا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اور اپنی خوشگوار زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ تو حضرات دیکھیے، تو اللہ کے نبی سے بڑا شوہر، کو بہتر شوہر دنیا میں آپ دیکھیں گے؟ کائنات میں ویسا پیارے نبی سے پیارا شوہر نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود ان کے گھر میں بھی ٹکراؤ ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شوہر دنیا والے نہیں دیکھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اتنے نیک رہ کر بھی، اتنے متقی رہ کر بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ناراض ہونے کا حق دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جیسے میری غلطی پر، جیسے تمہاری غلطی پر مجھے ناراض ہونے کا حق ہے، ویسے ہی جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے۔ تو عورتوں کو ناراض ہونے کا حق دینا چاہیے، یہ نبی کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بیویوں پہ خوب چڑھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب ہماری غلطی پہ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میں خوب جانتا ہوں تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو کب ناراض رہتی ہو، کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو، میں خوب پہچانتا ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے پہچان لیتے آپ؟ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے
تو تم کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم، میرا نام لے کے قسم کھاتی ہو، اللہ کی قسم۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، ناراض چل رہی ہوتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو اس وقت تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام چھوڑ دیتی ہو۔ تو میں پہچان لیتا ہوں ہاں مجھ سے ناراض ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا حق دیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری بیوی ہماری کسی حرکت پہ، ہماری کسی غلطی پہ اگر ناراض ہوتی ہے تو اس کو ناراض ہونے کا حق دینا چاہیے۔ ایک اور موقع دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی باری عائشہ کے پاس ہے، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دوسری بیوی کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی کے گھر مہمان آئے ہیں، یعنی زینب بنت جہش دوسری بیوی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اہتمام سے سرید بنایا، کیونکہ سرید جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ڈش تھا، بہت ہی پسندیدہ اللہ کے نبی کی غذا تھی۔ سرید اس زمانے کے، جیسے آج سب سے اچھی غذا کسے مانی، بریانی کو مانتے ہیں لوگ، اس زمانے کی بریانی سمجھیے سرید۔ کیا کرتے تھے، گوشت کے شوربے میں کیا ہے، روٹی کے ٹکڑے ڈالتے تھے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ تو ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کی، اہتمام سے سرید بنائی، کانچ کے یا مٹی کے کٹورے میں رکھ کے، ہانڈی میں رکھ کے اپنی خادمہ نوکرانی کے ساتھ دے کر بھیجی، جاؤ اللہ کے نبی کو دے کر آؤ۔ وہ لے کر آئی، جیسے ہی وہ اندر لے کر آئی، عائشہ کو معلوم ہوا کہ میری موجودگی میں دوسری بیوی پکوان کر کے بھیجی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہانڈی کو ہاتھ سے زور سے مار دی غصے میں، اور جو ہے وہ ہانڈی نیچے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پورا جو بنایا ہوا تھا اہتمام سے پورا گر گیا۔ اور اس موقع پر تھوڑی دیر رکیے، آپ کے گھر میں میرے گھر میں یہ حالت ہوئی، کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے، کیسے پیارے شوہر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھ سے اس طریقے سے جماتے ہوئے کہنے لگے خادمہ سے، غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں عائشہ کو غیرت آ گئی ہے، عائشہ کو غیرت آ گئی ہے۔ پورے ٹکڑے جمع کر کے اٹھائے اور عائشہ سے کہا کہ دوسری ہانڈی دو، تم توڑ دی نا، اس کو بھیجنا ہے۔ دوسری ہانڈی منگوا کے ام المؤمنین زینب بنت جہش کو واپس بھیجا۔ تو یہ اخلاق تھے۔ اگر وہی دوسرا آدمی ہوتا تو دوسری لڑائی وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، گھر میں جنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے روزانہ ہمارے گھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان سب پر ہم رکیں گے، پکڑیں گے تو زندگی چلنے والی نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں گھروں میں، دیکھ کر بھی آنکھ بند کر کے گزرنا ہے آپ کو۔ آپ دیکھ کے وہاں رکیں گے تو مسئلہ پھر بڑا ہوگا۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں دیکھ کر بھی یوں گزرنا ہوگا گویا کہ آپ نے دیکھا نہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں سن کر بھی یوں گزرنا پڑے گا گویا آپ نے سنا ہی نہیں۔ 100 مرتبہ دیکھنے کے بعد اس کے بعد پوچھیے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کھڑا کر دیے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اختلافات کا ایک حل یہ بھی ہے کہ مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حق سے تنازل اختیار کرے، اپنے حق کو چھوڑ دے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پیارے نبی کی ایک بیوی تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کو چھوڑ دیں گے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول میں میری باری سے تنازل اختیار کرتی ہوں، میری باری کو آپ عائشہ کو دے دیجئے، مجھے آپ کی بیوی کا شرف
یہ خود کافی ہے، آپ کی زوجیت کا شرف میرے لیے کافی ہے، تو اتنا میرے لیے کافی ہے، میرا حق میں عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے میاں اور بیوی میں سے کوئی کمپرومائز ہو جائیں، کوئی اپنے حق سے ذرا تنازل اختیار کر لیں، تو بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تنازل اختیار کرنا یہ بھی ایک حل کا طریقہ ہے۔ ان ساری تدبیروں کو اپنانے کے بعد بھی اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے ہیں تو تب شریعت نے ایک اور راستہ رکھا ہے جسے طلاق یا خلا کہتے ہیں۔ اختلافات اگر جڑ پکڑ جائیں، دل میں گھر کر جائیں، نفرت دل میں ایسی بیٹھ گئی کہ اب نکلنے والی نہیں ہے، ایسے موقع پر شوہر کو طلاق کا حق اور بیوی کو خلا کا حق اسلام نے رکھا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی، اللہ کے نبی، ثابت کے نہ دین میں عیب نکالتی ہوں، نہ ان کے اخلاق میں عیب نکالتی ہوں، اچھے آدمی ہیں میرے شوہر، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ان کے سلسلے میں نفرت بیٹھ گئی ہے۔ میں اسلام میں رہ کر ایک شوہر کی ناشکری کرنا مجھے پسند نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی میں ان کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں، میں خلا لے لینا چاہتی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتردین علیہ حدیقتہ، انہوں نے تم کو مہر میں ایک باغ دیا تھا، کیا تم اس باغ کو اپنے شوہر کو واپس کر دو گی؟ یعنی خلا جب لیتی ہے عورت تو مہر کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ نام و زیادہ، ہاں اللہ کے نبی، باغ بھی واپس کروں گی اور زیادہ بھی اپنے طرف سے دوں گی ان کو میں۔ کیا اخلاق ہیں دیکھیے۔ پیارے نبی نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اقبل الحدیقہ وطلقہ تطلیقہ، تم اپنا باغ قبول کر لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ خلا میں بھی شوہر کو ایک طلاق دینی ہوتی ہے، اس کے بعد خلا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خلا اور طلاق کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب کہ دل میں نفرت بیٹھ چکی ہو، زندگی عذاب بن چکی ہو، زندگی دوبھر بن چکی ہو۔ تو بہرحال یہ شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جب بھی اختلافات ہوتے ہیں تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مسائل کو بالکل آسانی سے حل کرتے تھے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے حکمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اگر ہم نبی کے امتی ہیں، سچے امتی ہیں، تو ازدواجی زندگی میں بھی، فیملی کے لائف میں بھی ہم کو نبی کا اسوہ اپنانا چاہیے، نبی کو آئیڈیل بنا کے، نمونہ بنا کے، قدوہ بنا کے چلنا چاہیے۔ ہم اور سارے معاملات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب تک ہم معاملات میں صحیح نہیں رہیں گے، بیوی کے نظر میں صحیح نہیں رہیں گے، اپنے گھر میں صحیح نہیں رہیں گے، ہم اچھے انسان نہیں کہلا سکتے۔ کتنے انسان ہیں مسجد میں پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، گھر میں بیوی سے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے۔ کتنے انسان ہیں باہر خوب ان کی واہ واہی ہوتی ہے، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیر ببر آ رہا ہے، بچے ادھر دبک گئے، بیوی ادھر دبک گئی، سب خاموش بیٹھ گئے، ڈرے سہمے بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ محبت کا ماحول گھروں میں پیدا کرو، الفت کا ماحول گھروں میں پیدا کرو۔ باہر سب سے واہ واہی لیتے ہو، سب کو میٹھے انداز میں بات کرتے ہو، سب سے محبت سے ملاقات کرتے ہو، اور اپنے گھر والوں سے تم کو محبت بانٹنا نہیں آیا۔ جو بیوی تم کو روزانہ سالن پکا کے، کھانا پکا کے کھلاتی ہے، تم سو رہے ہو سحری کے لیے 3 بجے 2:30 بجے وہ جاگتی ہے، تم کو احساس نہیں ہے؟ تمہارے لیے افطار کا سامان کتنا جلدی سے وہ تیار کرتی ہے، صبح تم سو رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے آفس کے لیے کیرج باندھنے کے لیے، توشہ باندھنے کے لیے کب سے اٹھتی ہے، کب سے ترکاری کاٹتی ہے۔ اکیلی عورت پیاز کاٹنا، ترکاری کاٹنا، سالن بنانا، ناشتہ بنانا، شوہر کا کیرج بنانا، بچوں کو نہلانا، اسکول کا بیگ ریڈی کرنا، ان کو اسکول چھوڑ کے آنا، کتنی ذمہ داریاں ہیں ان پر۔ صرف ایک عیب پر، ایک غلطی پر عورت کو یوں نکال کے پھینک دیتے ہو، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میری بیوی ویسی ہے، ایسی ہے۔
یہ کہاں کے اخلاق ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے اخلاق سکھائے ہیں؟ نمازوں میں ہم بڑے پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، سجدہ وہ ایسا کرے تو نہیں ہوتا، رکوع ایسا کرے تو نہیں ہوتا. کہ یہ سب تعلیمات بیوی کے پاس کہاں بھول جاتے ہیں؟ بیوی کے سلسلے میں نبی نے کیسی کیسی تعلیمات دی. گھروں کو خوشگوار بنائیے، گھروں کو پربہار بنائیے، گھروں کے اندر اچھا ماحول پیدا کیجیے، محبت کا ماحول پیدا کیجیے. آپ گھر کے باہر ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، آپ گھر کے باہر انجینئر ہو سکتے ہیں، آپ گھر کے باہر بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں. گھر میں آپ لیڈر نہیں، گھر میں چھوٹے انسان بن کے داخل ہونا ہے آپ کو، گھر میں عام آدمی بن کے داخل ہونا ہے آپ کو. گھر باہر کا روب آپ گھر میں دکھائیں گے تو پھر آپ کی زندگی جہنم سے پہلے جہنم بن جائے گی. تو لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاقی تعلیمات کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، اپنائیت کو بانٹیے. پھر دیکھیے جنت سے پہلے جنت کا ماحول گھر میں ہوگا، رضا الہی کا ماحول گھر میں ہوگا، دین کا ماحول گھر میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں انہی چند باتوں پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاقی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے، ہر قسم کے فتنے فساد سے، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے، ہتھ کنڈوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تاخراتوں میں اے اللہ ہم سب کو خوب جاگ کر دعاؤں میں اور آہ و زاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو، صوم و صلات کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.